أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. دوسرا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ جس مالک کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور انسانیت میں پیدا فرمانے کے بعد اس وحدہ لا شریک ذات کا بے شمار احسان ہے کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب پاک صاحب العلاق جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم اور اعلیٰ نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رہتی زندگی تک حضور نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت، عشق اور وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات اسی وقت قرآن مجید آخری پارہ سورہ ضحیٰ کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والضحیٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چمکتے ہوئے دن کی قسم، چمکتے ہوئے دن کی قسم. اب یہ قسمیں اللہ اٹھا، یعنی میرا اور آپ کا کوئی کام ہو کسی کو تسلی دلوانی ہو، اگر میں اور آپ قسم اٹھائے تو بنتی ہے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، زبان کی سچائی میں کمزوریاں ہیں، لیکن اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قَوْلًا. اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اتنی سچ والی ذات قسمیں اٹھا رہی ہے. والضحیٰ فرمایا چمکتے ہوئے دن کی قسم. اب جو قسم کھا رہا ہے وہ بڑا ہے، جس کی کھا رہا ہے وہ چھوٹا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حکم یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کی قسم کھائے. میں قسم کھاؤں کہ مدینے کی قسم، اس لیے کہ میں چھوٹا، مدینہ بہت بڑا. میں جیسے قسم کھاؤں مکے کی قسم تو میں شان و شوکت میں چھوٹا ہوں اور مکہ عظمت و مقام میں بہت بڑا ہے. میں قسم کھاؤں گا قرآن کی قسم، اس لیے کہ میں شان و شوکت میں بہت نیچے ہوں اور قرآن عظمت و مقام میں بہت اعلیٰ ہے. تو چھوٹا بڑے کی قسم کھاتا ہے. لیکن قربان ہے جب محمد محبوب مصطفیٰ کی باری آتی ہے، عشق آپے بھی ابلا ہے دے کم بھی ابلے، جیسے پڑ پہ جانا ککھ چھڑنا نہیں بلے. جب محبت کی باری آتی ہے تو بڑا چھوٹے کی قسم کھاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. چمکتا ہوا دن اللہ سے چھوٹا ہے کہ نہیں؟ دن اللہ سے چھوٹا ہے نا. دن چاہے چمک رہا ہو یا بادل والا ہو، اللہ سے چھوٹا ہے کہ نہیں؟ تو خواہ کہتے ہیں اس دن کو جس میں سورج چڑھا ہوا ہو، سورج
یا اللہ یہ آب و تاب کے سورج والا دن چھوٹا ہے، تو بڑا ہے، تو بڑا ہو کر چھوٹے کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ فرمایا قسم اس لیے نہیں کھا رہا کہ میری بات میں وزن آ جائے، نادانوں میری بات میں وزن پہلے بھی تھا، میں قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ یہ چمکتے ہوئے دن کو پتہ چل جائے کہ تیری چمک بہت پیچھے ہے، مصطفیٰ کی چمک تجھ سے بھی آتا ہے، کہ جب مصطفیٰ کو بات بتانی ہو تو رب تیری چمک کی بات قسمیں کھاتا ہے، رب تیری چمک کے حوالے دے کر مصطفیٰ کو راضی کرتا ہے، مصطفیٰ کو بتاتا ہے، مصطفیٰ کو خوش کرتا ہے۔ محبوب مجھے چمکتے ہوئے دن کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ خوب تاریک ہو جائے، رات کی قسم جب وہ اندھی رات، اندھیری رات، تاریک رات، کالی سیاہ رات، اس کی قسم، یہ کالی سیاہ رات کی چھوٹی ہے، رب اس کی قسم کھا رہا ہے تاکہ رات کے اندھیرے کو پتہ چل جائے کہ تیرے خوف اور تیری ہیبت کا یہ کوئی مقام نہیں ہے، اللہ تیرے حوالے دے کر محبوب کو راضی کر رہا ہے۔ رات کی دن کی چمکتے ہوئے دن کی قسم، اور مفسرین محی الدین ابن عربی اور دیگر کئی مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں تو خاص مراد ہے اے محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور تیری کالی سیاہ زلفوں کی قسم، تیری کالی سیاہ زلفوں کی قسم۔ اب قسمیں اللہ کھا رہا ہے، یا اللہ کیوں کھا رہا ہے؟ فرمایا محبوب مان جائے، محبوب مان جائے، محبوب مان جائے۔ یا اللہ ایسے نہیں مانتا، فرمایا کیوں نہیں مانتا؟ یہ قسمیں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ قیامت تک جو بھی قرآن پڑھے، قرآن پڑھنے کے بعد یہ نہ کہے کہ محمد ہمارا بڑا بھائی تھا، یہ نہ کہے کہ محمد ہمارے جیسا انسان تھا، یہ نہ کہے کہ محمد ہمارے جیسا بشر تھا، جب قرآن پڑھے تو اس کی آنکھیں کھل جائے، محمد وہ ہے جس کے بنانے کے لیے خدا قسمیں کھاتا، محمد وہ ہے جس کو منانے کے لیے خدا قسمیں کھاتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، تیری کالی سیاہ زلفوں کی قسم، تیری زلفیں دراز کی قسم، تیری زلفیں سیاہ کی قسم۔ یا اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب یہ مکے والے کہہ رہے ہیں کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے، محبوب رات کی قسم، دن کی قسم، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے منہ موڑا ہے، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے منہ موڑا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اچھا یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کیونکہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا۔ ایک تو وہ بڑی واضح علت ہے جو تفاسیر میں موجود ہے اور احادیث میں موجود ہے، مشہور، یہ بھی تفاسیر اور احادیث میں موجود ہے لیکن یہ غیر مشہور ہے۔ ایک تو مشہور ہے کہ آقا علیہ السلام پر کئی دن تک وہی نہیں نازل ہوئی، جبریل امین نہیں آئے، وہی نازل نہیں ہوئی، کوئی نیا حکم نہیں دیا، کوئی نیا قانون بیان نہیں کیا، تو لوگوں نے مشہور کر دیا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گئے۔ مشرکین مکہ نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا، اور یہ الزام جب شہرت پکڑنے لگا تو قلب مصطفیٰ میں خیال آیا، قلب مصطفیٰ میں، دل مصطفیٰ میں خیال آیا، یا اللہ یہ مجھے پتھر مارتے رہے میں خاموش رہا، یا اللہ انہوں نے مجھے تیر مارے میں خاموش رہا،
1000 تنخواہ کم ملنے پر دین کا کام چھوڑ کر جانے والا مولوی کیا سمجھے محمد پاک نے دین کیسے پھیلایا؟ آج صرف اس لیے کسی زمیندار سے اور عام سادے سے بندے سے ناراض ہو جانے والا کہ اس نے مجھے ہاتھ صحیح طریقے سے نہیں ملایا، اس نے مجھے حضرت صاحب پورا نہیں کہا، اس نے میرا نام غلط لیا، اس نے مجھے سلوٹ نہیں مارا۔ مولوی صاحب تجھے سلوٹ بھی اس لیے پڑتا ہے کہ تو محمد کے دین کا حال ہے، باقی تیری گردیں بھی دھوئی ہیں اور اس کی گردیں بھی گردیں سمجھ، باقی تیری آنکھیں بھی دھوئی ہیں اور اس کی آنکھیں بھی۔ یہ سلوٹ مارنے والا بھی تجھ سے تیری طرح 2 آنکھوں کا مالک ہے، یہ تجھے جھک کے پھرنے والا بھی تیری طرح 2 ہاتھوں کا مالک ہے، یہ تیرے ہاتھوں پہ بوسے دینے والے کے بھی ہونٹ ویسے ہیں جیسے تیرے ہیں، تیرے ہاتھوں پہ بوسے اس لیے دے رہا ہے کہ تو محمد کا وفادار ہے، تو محمد کے دین کا عالم ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی وجہ سے جب عزت ملے تو پھر جسے ملے اسے چاہیے کہ وہ آگے اس کو ڈبل کر کے عزت کو تقسیم کرے، وہ آگے ڈبل کر کے اس عزت کو تقسیم کرے۔ اگر 10 روپے کی عزت ملے تو 20 روپے کی عزت واپس کرے، اس لیے کہ عالم چھوٹی شان والا نہیں ہے، سمجھا؟ عالم کی شان کوئی چھوٹی شان نہیں ہے، یہ دین مصطفیٰ کا وارث ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، یا اللہ یہ تو کہہ رہے ہیں کیا کہیں تم نے مجھے چھوڑ دیا؟ دل میں خیال آیا یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ محمد کو خدا نے چھوڑ دیا، یا اللہ کہیں تم نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا؟ دل میں خیال آیا۔ ایک دفعہ نا آقا علیہ السلام ایک دفعہ جب مکے میں گھبرا گئے، اب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ سب ماشاءاللہ بڑی عزت والے بڑی عظمت والے لوگ ہیں، صاحب روزگار ہے، صاحب عزت ہے، صاحب اولاد ہے، لیکن اپنا گھر چھوڑ کر اپنی اولاد چھوڑ کر اپنا کاروبار چھوڑ کر مسجد میں بیٹھے ہیں، کیوں؟ حضور کی باتوں کے لیے۔ اور کوئی میری صورت اور آپ کی صورت میں کوئی فرق تو نہیں ہے نا، صرف سرکار کی باتوں کے لیے بیٹھے۔ تو مکہ پاک میں آقا علیہ السلام نے کوشش کر لی، ہمتیں کر لی، مجاہدے کر لیے کہ کوئی ایک تو ساتھ بڑا ہو جائے، کوئی ایک تو ہو جو میرا سنگی بن جائے، کوئی ایک بڑا سردار جو میرا ہم سفر بن جائے۔ کوئی تیار نہیں تھا ساتھ چلنے کے۔ تو آقا علیہ السلام دل میں خیال آیا کہ چلو طائف چلتے ہیں، طائف کے سرداروں سے بات کریں گے، شاید وہ کوئی میرا ہم سفر بن جائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دین کا کام کرنے کے لیے بڑے آدمی کا ساتھ چلنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اس لیے آپ بھی اگر کوئی بڑے ہیں محلے میں، گلی میں، گاؤں میں، اگر اللہ نے آپ کو بڑا کیا ہے تو اس بڑے پن کو محمد کی بڑائی پر قربان کر دو، اس بڑے پن کو محمد کی عزت پر قربان کر دو، اس بڑے پن کو خدا کی بڑائی پر قربان کر دو، اور یہ عہد کر دو مولا ہم بڑے نہ تھے، ہم کیا تھے؟ کبھی غور کیا ہے کہ ہم کیا تھے؟ والد کی کمر میں پشت میں، گردن کے نیچے والد کی پشت میں اور والدہ کی چھاتی میں، یہ 2 پانی ہیں جو جمع ہوتے ہیں اور میں اور آپ بن جاتے ہیں۔ والد کی کمر پشت، گردن کے نیچے، بالکل گردن کے نیچے ریڑھ کی ہڈی اوپر ایک گول سا دبدبے کا مرکز ہے جہاں یہ مادہ بنیاں موجود ہے، جہاں اولاد کا نطفہ موجود ہوتا ہے۔ والدہ کی چھاتی میں ایک پانی ہوتا ہے، یہ دونوں جب ملاپ پاتے ہیں
وہ مدغہ پھر آگے جا کر اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے، لحام بنتا ہے، اور اس سارے پروسیجر میں جو اس بچے کی خوراک ہے وہ والدہ کا خون ہے۔ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ سمجھدار بندے بیٹھے ہیں کہ جب تک عورت حاملہ نہ ہو تو اسے ماہواری آتی ہے، اور جو ہی حاملہ ہو جائے تو ماہواری بند ہو جاتی ہے۔ ماہواری کا خون پھر بچے کی غذا کے لیے اللہ اس میں سے غذا پیدا کر کے بچے کو پرووائڈ کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت اندر ہی اندر، اور جو غذا سے بچ جائے وہ واپس کہیں نہیں جاتا، وہ بچے کی پیدائش کے بعد نفاس کی صورت میں عورت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کا نکلنا یعنی گندی چیز ہے، انسان کے جسم میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تو میرا تیرا چہرہ ہی گن پر پڑا ہے میرے بھائی، تو پھر بڑے کیسے؟ بڑے ہیں محمد کے کلمے کی وجہ سے، بڑے ہیں خدا کے کلمے کی وجہ سے، بڑے ہیں خدا کی بندگی کی وجہ سے، بڑے ہیں خدا کے دین کی نسبت کی وجہ سے۔ یہ نسبت نکال دو۔ قرآن بار بار مجھے اور آپ کو یاد کرواتا ہے، یاد کرو تم نطفہ تھے، یہ وہ گندا پانی جو کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، یہ میری تیری جڑ ہے، یہ میری تیری بنیاد ہے۔ لیکن یہاں ایک لطیف بات یاد آ گئی، جتنی بھی مائیں ہیں، جتنی بھی مائیں ہیں، ان کو بچہ پیدا کرنے کے بعد نفاس کا بلڈ خون خارج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ 40 دن تک، کوئی 37 دن تک، ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں، بالکل بو بہو بیٹھ کر اور بو بہو اٹھ نہ جایا کرے۔ جس دن عورت کی بلیڈنگ رک جائے اسی دن اس پر نہانا واجب ہوتا ہے۔ ادھر چلیے پورا کرنے بیٹھ جاتے ہیں، چلیے پورا اسی دن پوری ناسی نانا، اگر 20 دن بلیڈنگ آئے تو 20 دن انتظار کریں، 10 دن بلیڈنگ آئے تو 10 دن انتظار کریں، 25 دن بلیڈنگ آئے تو 25 دن انتظار کریں۔ جس دن 8 گھنٹے مسلسل بلیڈنگ نہ آئے تو سمجھ جاؤ بلیڈنگ رک گئی ہے، بس اس کے بعد نہانا اور پر واجب ہو جاتا ہے، نماز پڑھے۔ سمجھ آئے تو بچہ پیدا ہونے کی بات کرو۔ ویسے لوگوں کو کبھی کسی کو 40 دن آتا ہے، کسی کو 35 دن آتا ہے، کسی کو 30 دن آتا ہے، مختلف عادات کی عورتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک نقطہ یہاں یہ سمجھ لیں، کائنات میں 2 مائیں ایسی ہیں جن کو یہ خون نہیں آتا۔ 2 مائیں ایسی ہیں، ویسے تو شاید اور بھی ہوں، لیکن جو کتابوں میں بیان ہوا، حدیث میں آیا، تو میں پڑھ سکتا ہوں، میں آپ کو اب میں اثر نہیں لگا رہا کہ اور بھی ہو سکتے ہیں، شاید اور بھی۔ ایک ہے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اس کے بعد آپ کو یہ حکم نہیں ہے۔ اور ایک ہے کائنات کے تاجدار، انبیاء کے امام، اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی کنیت اور صفاتی نام میں سے ایک نام ہے بطول۔ کیا نام ہے؟ بطول، ایک تو ہے واو لام، بطول۔ بطول کا معنی ہوتا ہے وہ عورت جو ناپاکی سے پاک ہو۔
فاطمہ نے اسی دن عصر کی نماز بھی ادا فرمائی، اسی دن عصر کی نماز بھی ادا فرمائی۔ اب بتاؤ جب فاطمہ جیسی کوئی عورت نہیں ہے، کوئی ہے ایسی عورت جس کا زور کے بعد بچہ پیدا ہو اور عصر کی نماز پڑھ سکے؟ ہے کوئی ایسی عورت؟ کائنات بغیر پریشان کے ہو یا پریشان کے ساتھ ہو، کائنات میں کوئی ایسی عورت نہیں جس کا بچہ عصر کے وقت پیدا ہو، عصر زور کے وقت پیدا ہو اور وہ عصر کی نماز پڑھ سکے۔ یہ ایک محمد کی بیٹی ہے، زہر کے وقت بچہ پیدا ہوا، عصر کے وقت کہہ رہی ہے اللہ کے واسطے حاضر، اللہ اکبر، پتہ چلا پاک ہے، نفاس نہیں آیا۔ جسے نفاس نہ آئے وہ ساری عورتوں سے پاک ہوتی ہے۔ جو بیٹی ساری عورتوں سے پاک ہو اس کا باپا سارے مردوں سے بڑا پاک ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ کے آپ نے تو چھوڑ تو نہیں دیا، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ تو نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا مت تو محبوب چمکتے ہوئے دن کی قسم، میں یہ چمکتا ہوا دن چھوڑ سکتا ہوں، تجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ واللیل اذا سجا، رات کی تاریکیوں اور اس میں کرنے والے لوگوں کے آرام کی قسم، میں دنیا کے سارے آرام والوں کو چھوڑ سکتا ہوں، تجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے منہ موڑا ہے۔ آقا علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ مکے والے نہیں چل رہے ساتھ، تو چلو طائف چلتے ہیں۔ طائف گئے، آقا علیہ السلام مولا علی کو ساتھ لے، مولا علی چھوٹے سے بچے ساتھ رہ کر طائف چلے گئے۔ اب طائف میں بڑے واقعات پیش آئے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے طائف جا کر طائف کے 3 بڑے سرداروں کو دعوت دی، دعوت توحید، دعوت ایمان، 3 بڑے سرداروں کو ایک جگہ جمع کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی توحید قبول کرو، اللہ کو ایک مان دو۔ اب یہاں آ کر میرے اور آپ کے لیے درس عبرت ہے، اگر کوئی ہمارے ختم پہ نہ آئے تو ہم تعلق توڑ دیتے ہیں، کوئی ہماری دعا نہ کر سکے تو ہم تعلق توڑ دیتے ہیں، کوئی ہمارے حصے کا دعویٰ نہ مان سکے تو ہم تعلق توڑ دیتے ہیں۔ دیکھنا مصطفیٰ نے تعلق جوڑا کیسے کیسے، کتنی قربانیوں سے مصطفیٰ نے یہ کھیت آباد کیا، کتنی قربانیوں سے مصطفیٰ نے یہ چمن آباد کیا، یہ بوٹے کریم آقا نے لگائے کیسے ہیں، دعوت دی۔ وہ ایک سردار نے کہا میں جب بھی یہ پڑھتا ہوں، آپ ایمان سے، میں جب بھی یہ پڑھتا ہوں میری بچیاں بھی مجھے منع کرتی ہیں، ابو آپ یہ نہ پڑھا کریں، میں جب بھی یہ پڑھتا ہوں پاگلوں کی طرح میری چیزیں نکلتی۔ اس سردار نے مذاق اڑاتے ہوئے، ٹھٹھا بناتے ہوئے آگے سے کہا اے محمد، کیا خدا کے تو ہی ملا تھا نبی بنانا؟ کیا خدا کو تو ہی ملا تھا نبی بنانے کے لیے اور محبوب بنانے کے لیے؟ جس کے گھر میں نجودہ جلتا ہے، جس کے پاؤں میں سلامت جوتیاں نہیں ہیں، جس کے کپڑے سلامت نہیں ہیں، کیا خدا کا نبی بننے کے لیے تو ہی رہ گیا تھا؟ مذاق بنایا آقا علیہ السلام۔ دوسرے نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر تو آپ کی بات ماننا پڑے گی، اگر نہیں مانیں گے تو ہم پر سخت اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو چلو ایسا کرتا ہوں، میں نہیں مانتا تجھے، میں تجھے نہیں مانتا، اب دیکھتا ہوں اگر تم اللہ کا سچا ہوگا تو مجھ پر عذاب آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد بولنے لگا دیکھنا عذاب نہیں آیا نا تو پتہ چلا معاذ اللہ تو اللہ کا سچا نبی نہیں۔ ایسے مذاق بنایا۔ آقا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ سننے کے لیے تیار ہی ہے، اٹھ گئے، واپس آنے لگے۔ جب اس حجرے سے، اس ڈیرے سے نکلے نا آقا علیہ السلام، یہ ہے
میرے اور آپ کے لیڈر سے عبرت؟ ہم ٹکے ٹکے کی بات پر دین اور دینداروں کو چھوڑ رہے ہیں، ٹکے ٹکے کی بات پر مساجد اور مساجد کو چھوڑ رہے ہیں، مدارس اور دین سے محبت کرنے والوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ جب باہر نکلے آقا علیہ السلام تو ان سرداروں نے کہا کہ جاؤ اپنے اپنے گھروں میں سارے جوانوں کو نکالو اور سارے جوان محمد کے پیچھے جا کر محمد کو پتھر ماریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے کوئی جوان یوتھ جنہیں کہتے ہیں 10-12 سال کے دو بچے سارے حضور پاک کے پیچھے لگا، صرف مولا علی صاحب ہیں۔ کسی نے بڑا پتھر اٹھایا، کسی نے چھوٹا اٹھایا، پورا محلہ پورا ہجوم پیچھے لگا ہوا ہے، حضور کو پتھر مار رہے ہیں۔ مولا علی چھلانگیں لگا کر حضور کو بچاتے ہیں۔ جو پتھر ہائٹ پر آئے نا، اونچائی پر آئے تو چھلانگ لگا کے پکڑتے یا سامنے خود آ جاتے کہ سرکار کو مدد کب چھوٹا اور بچے ہیں، چھلانگ مار کر سرکار کو بچاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ایک مقام پر جا کر بیٹھ گئے، اللہم الی بعید یحجمنی، اے اللہ میں دور ہوں اور تیرے راستے میں دور نکلا ہوں، تو نے مجھ پر یہ ہجوم جمع کر دیا ہے، یہ ہجوم مجھ پر جمع کر دیا ہے، یحجمنی یہ ہجوم مجھ پر جمع کر دیا ہے، اور یہ مجھ پر تانے کستے ہیں اور مجھے دکھ پہنچاتے ہیں۔ اگلا جملہ سنیے گا، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی قوت کم ہونے کا شکوہ تجھ سے کرتا ہوں، اپنی قوت کم ہونے کا شکوہ تجھ سے کرتا ہوں، لیکن ایک اور بات بھی ہے یا اللہ میری، ایک اور بات بھی ہے میری، ان لم یغضب علی فلا ابالی، اگر اس ساری تکلیفوں کے بعد، یہ سارے ستائے جانے کے بعد، یہ پتھر مارے جانے کے بعد، یہ میرا مذاق اڑائے جانے کے بعد اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں، لم یغضب علی فلا ابالی، اگر تو مجھ پر ناراض نہیں ہے، اگر تو راضی ہے تو پھر مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ وہ کسی عاشق نے کہا تھا کہ اگر میرے جلنے پر تو راضی ہے تو پھر روز مجھے دوزخ میں ڈال، مجھے دوزخ بھی جنت لگے گی، اس جنت کو میں کوڑی بیچا جتھے تو نظری نہ آمیں، اس دوزخ نو میں لخت خریدا جتھے تو جلوہ، مارو مارو میں نو مار مکاؤ، کوئی عذر میں پیش نہ لاواں، جے سونا میرے دکھاں تے راضی پھر سکھ نو میں چلے گا، جے سونا میرے دکھاں تے راضی پھر سکھ نو میں چلے گا۔ حضرت علی وقار آقا علیہ السلام نے یاز کی، مولا اگر تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، آواز آئی ما ودعک ربک وما قلی، محبوب پریشان نہ ہونا، میں نے تجھے چھوڑا ہے نہ منہ موڑا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے، مجھے دوں گا کہ تو راضی، ان قریب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو، تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا میں نے تجھے یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ دے دیا؟ ووجدک عائلا فأغنیٰ،
نے تجھے تنگ دست پایا اور کشادہ دامن کر دیا، غنی کر دیا، ووجدک ضالا فہدی، محبوب ہم نے تجھے کم علم یا لا علم پایا اور علم والا کر دیا، ہم نے تجھے اپنی محبت میں بھاگتا ہوا پایا اور سینے سے لگا دیا، ہم نے تجھے اپنی محبت میں وابستہ پایا اور ٹھکانے لگا دیا۔ اے محبوب اب کرنا کیا ہے؟ تو یتیم تھا، عموماً یتیموں کا کوئی نہیں ہوتا تھا، فرمایا تو یتیم تھا، تیرا کوئی نہیں تھا، تیرا میں بن گیا۔ تو یتیم تھا، تیرا کوئی نہیں تھا، تیرا میں بن گیا، تجھے میں نے ٹھکانہ دے دیا۔ تو لا علم تھا، تجھے آتا کچھ نہیں تھا، پھر میں نے اپنا آپ تجھے بتا دیا، اور جسے میں آ گیا اس سے چھپتا ہی کیا ہے؟ مولوی نے کہا محمد غیب نہیں جانتا، میں نے کہا محمد اللہ کو جانتا ہے، اور اللہ سے بڑا غیب کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا علم کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑی کتاب کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا خزانہ کوئی نہیں ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ ارے محمد وہ ہے جو تیری کتابوں کو نہیں جانتا، خدا کو جانتا ہے، اور جو خدا کو جانتا ہے وہ سارے مولویوں سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، وہ ساری کائنات سے زیادہ جاننے والا، وہ سارے علماء سے زیادہ جاننے والا۔ کوئی عالم کہہ سکتا ہے کہ میں خدا کو جانتا ہوں؟ بولو اور تو سن کو خدا جاننا ہوئے کتنا ہی جاننا ہو سی، زیادہ سے زیادہ کتنا ہی جاننا ہو سی، اسی نے تسی خدا گھٹیا تک بھی نہیں سیاڑ سکتے ہیں، زیادہ لفظ جا کر ایسے نہ خدا نے پیر ہوتے نہ گھٹے نہ گھوڑے، لیکن اسی نے تسی خدا گھٹیا تک بھی نہیں سیاڑ سکتے ہیں۔ محمد پاک ہوئے جس پورے خدا سے سیاڑتے ہیں، پورے خدا جانتے ہیں، پورے خدا پہچانے ہیں، وہ پورا خدا کون ہے؟ وہ ایجا خدا ہے جس آسمان اپنے اندر مٹا نہیں سکے، زمین اپنے اندر مٹا نہیں سکیا۔ اور آپ دسو جے کہتے زمین کے اندر رب ہوئے تو رب نکا تو زمین وڈی، یہی گل ہے نا۔ جے آسمان کے اندر رب ہوئے، آسمان وڈے تو رب، سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ یہ کاغذ ہے میرے ہاتھ کے اندر ہے، کاغذ چھوٹا ہے، ہاتھ کاغذ ہاتھ کے اندر ہے، کاغذ چھوٹا ہے، ہاتھ بڑا ہے، کاغذ مغلوب ہے، ہاتھ غالب ہے، کاغذ نیچے ہے، ہاتھ اوپر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اللہ صرف آسمانوں کے اندر ہے، آسمان بڑے ہو گئے، خدا معاذاللہ چھوٹا ہو گیا۔ اگر اللہ صرف زمینوں کے اندر ہے، زمینیں بڑی ہو گئی، اللہ چھوٹا ہو گیا۔ فرمایا نہ، یہ تمہیں سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے، کبھی آسمانوں میں ہے، کبھی مکے میں ہے، کبھی دل میں ہے، کبھی زمینوں میں ہے۔ سن لو، زمینیں بھی اس کی مخلوق ہیں، زمینیں بھی اس کی محتاج ہیں، دل بھی اس کا محتاج ہے، مکہ بھی اس کا محتاج ہے، مدینہ بھی اس کا محتاج ہے۔ وہ مکے سے بھی بڑا ہے، وہ زمین سے بھی بڑا ہے، وہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ نہ ہم نے تجھے چھوڑا ہے، نہ تجھ سے منہ موڑا ہے۔ محبوب تو یتیم تھا، ہم نے تجھے ٹھکانہ دیا، تو لا علم تھا، ہم نے تجھے علم دیا۔ یا محبوب تو میری محبت میں وابستہ پھر رہا تھا، میں نے تجھے سینے سے لگا دیا۔ اب ایک کام کرنا، اب ایک کام کرنا، یہ میرے اور آپ سب کے لیے ہے، یہ میں نے بھی سمجھنا اور آپ نے بھی سمجھ۔ محبوب ایک کام کرنا، یا اللہ کیا؟ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ محبوب اب اگر یتیم آ جائے تو اسے جھڑکنا نہیں، یتیم آ جائے تو اسے، چودھری صاحب یتیم آ جائے تو اسے جھڑکنا نہیں، ملک صاحب یتیم آ جائے تو اسے جھڑکنا نہیں، اے خان صاحب اگر یتیم آ جائے تو اسے جھڑکنا نہیں، اے سردار صاحب یتیم آ جائے تو اسے جھڑکنا نہیں۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا تمہارا نبی بھی یتیم تھا، اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، ہم نے اسے سنبھال کے ایسا غنی کر دیا، اس مقام پر پہنچا دیا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ محبوب قیامت تک جب بھی سوالی آئے انکار نہ کرنا، انکار نہ کرنا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ساری زندگی سرکار کی زبان سے لا نہیں سنا،
ہوتی تو اٹھا کر دے دیتے، نہ ہوتی تو فرماتے کل آ جانا، پرسوں آ جانا، نہ نہیں کیا، فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، معمول سوالی آ جائے تو اسے خالی نہ موڑنا، اسے چھڑکنا نہیں، اسے نہ کرنا۔ میرے بھائیو یہ مہینہ قربانی کا درس دیتا ہے، اور قربانی یہی ہے کہ اپنے لیے ضرورت ہو پھر بھی اپنے غریب محلے کے یتیم اور سوالی کی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اپنے لیے ضرورت ہو پھر بھی غریب اور مسکین کی ضرورت پوری کرنی جائے۔ اور دوسری بات، یہاں کسی نے سوال پوچھا کہ کسی بہن نے اپنے بھائی سے زمین کا حصہ مانگا، آگے سے اس نے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ڈال دیا۔ بھائی اللہ کے رسول کا واسطہ ڈالنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ ایک اور بات بھی سوچ لیں، پتہ نہیں آپ کی طرف یہ رواج ہے یا نہیں، یا آپ کو پہلے یہ بات پتہ ہے یا نہیں، لیکن کئی علاقوں میں یہ رواج ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کئی علاقوں میں بات کی، مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے جواب دیا اور بتایا کہ یہ حق میں لکھا جاتا ہے نا عورت کا، تو پھر کئی جگہوں میں رواج بنا ہوتا ہے کہ رات کو خامن بیوی سے خامن کہتا ہے، یا خامن کی والدہ یا خامن کی بہن یا خامن کے گھر کی کوئی عورت کہتی ہے کہ جب خامن تیرے قریب آئے گا تو تو اسے معاف کر دے گا، اسے معاف کر دے۔ یاد رکھیں، ایسے ترغیب دلانے سے معاف کرنا نہیں ہوتا۔ آپ سمجھ آ گئی؟ عورت اپنی مرضی سے اگر اپنا حق میں معاف کر دے تو کر سکتی ہے، ورنہ دھمکی دینے سے یا ترغیب دلانے سے معاف کر رہی ہے تو پتہ چلا مجبور ہو کے معاف کر رہی ہے، اور مجبوری میں کوئی معافی نہیں ہوتی۔ اسی طرح بہن یا پھوپھی اپنی مرضی سے زمین میں حصہ چھوڑ دے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ اگر اسے اللہ رسول کا واسطہ دیں گے یا دھمکیاں دیں گے کہ کل تعلق نہیں رکھوں گا، تیرے پتر نے بھی جائے کرنا آسان، تیرے پیو نے بھی جائے کرنا آسان، تو گلی چکڑوا چھوڑسا، تیرا میٹر لو آ چھوڑسا، زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں ایسی، تیرا میٹر لو آ چھوڑسا، بڑے آسان تو میٹر لو آنا رہے دوانا رہے، رب ایک کہہ رہے تیرا میٹر کا پتہ جاتے سے پھر پتہ سمجھ آ سے کتنے میٹر لو آئے۔ یہ دھمکیاں دے کر، یہ واسطے دے کر بہن کے حصے دبانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اپنی خوشی سے آپ کو چھوڑتی ہے، آپ پر جائز ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، ورنہ قیامت میں بہت سخت سوال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تمام جو صاحب نصاب لوگ ہیں ان کو میں پھر کہہ رہا ہوں، صاحب نصاب کون ہیں؟ جن کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو۔ چاندی کی کیا قیمت ہے آج کل؟ چاندی، بھائی سونا نہیں پوچھ رہا، چاندی اگر 5.5 تولے چاندی کے پیسے کسی کے پاس ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تو یہ میرے خیال میں آج کل بہت سارے لوگوں پر واجب ہے، قربانی کی کوشش کریں، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔